اپنے ایک من کی بات بھی آپ سے عرض کر لوں. آج 7 ذی الحج ہے, کل کو 8 ذی الحج ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا کچھ کر دیا, اپنی جان کی قربانی دے دی, مال کی دے دی, بیوی بچے کو قربان کر دیا, ملک قربان کر دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, ہر چیز کی قربانی کر دی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا بھئی کوئی بڑا مرد آدمی تھا ابراہیم, ہم نے بڑے بڑے طریقوں سے اس کو آزمایا مگر یہ پورا نکلا. اللہ فرماتا یہ پورا نکلا, بالکل اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی. تو پھر اب ہم بھی اعلان کرتے ہیں انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تجھے امامت سے نوازا, امامت سے نوازا. تو احباب گرامی, کل میں ایک اہل حدیث عالم دین کا, میری عادت ہے میں صرف اپنے مسلک کو نہیں پڑھتا, میں تقریباً ہر مسلک کے قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھتا ہوں, اور یہ پڑھنی بھی چاہیے, اس کا فائدہ ہے. ابھی دیکھو نا میں نے پڑھا, میں آپ سے شیئر کرنے لگا. اہل حدیث ایک عالم دین کی تفسیر پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ امام سے مراد ہے یعنی نمونہ عمل قرار دیا ہے, تمہیں نمونہ تمہاری زندگی کو بنا دیا ہم نے. امام سے مراد انہوں نے یہ لکھا, کیونکہ لفظ امام آتا نا, امام علی, امام حسن, امام حسین, جب یہ نام امام کے ساتھ آتے تو مولوی ذرا گھبرا جاتا ہے. پھر اس نے کہا جی امام سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ذات کو نمونہ بنا دیا. اب جس نے بھی سیکھنا ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ جو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذریتی, میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام سے مراد ہے نمونہ عمل. اس عالم دین کا ترجمہ, اپنا نہیں. میں اس کا ترجمہ کروں تو وہ جو اور ہے, اپنا میں نہیں, یعنی جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, جو اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ نمونہ عمل, چلو وہی ترجمہ ہم مان لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قال ومن ذریتی, یا اللہ یہ نمونہ عمل صرف میں ہی ہوں یا میری اولاد میں بھی کوئی ہیں جو نمونہ بنے؟ قال لا ینال عہد الظالمین, فرمایا ابراہیم میرا وعدہ ہے مگر تیری اولاد کے ان لوگوں کے لیے جو تیرے نقشے قدم پہ ہوں, جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں, ان کے لیے میرا اس بات کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نمونہ عمل بنائیں. تو احباب گرامی قدر, آپ پڑھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو, اور پھر نیچے آ جائیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, آپ کو نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر نمونہ عمل ہیں, انی جاعلک للناس اماما, یعنی گھر بار چھوڑنا خدا کے لیے, اولاد قربان کرنا خدا کے لیے, مال قربان کرنا خدا کے لیے, برادری اور ملک کو چھوڑنا خدا کے لیے. آپ پڑھتے چلے جائیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, اگر آپ یہ والی چیزیں ڈھونڈنا چاہیں گے آپ کو علی میں بھی نظر آئیں گے, آپ کو حسن و حسین اور ساری حسین علیہ السلام کی اولاد میں نظر آئیں گی, مولا حسن کی اولاد میں نظر آئیں گی. تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ جو اللہ سے دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مولا جس طرح مجھے نمونہ بنایا ہے اس طرح میری اولاد کو بھی نمونہ عمل بنا, تو وہ اولاد کون تھی جس نے کربلا میں یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر قربانی دینے کی بات آئے تو یوں قربانی دیتے ہیں. 8 ذی الحج مدینہ طیبہ بسایا میرے نبی پاک نے, مدینے کو بسایا میرے نبی پاک نے. تو آپ کبھی مسلمانوں خدا را غور کیجئے گا کہ وہ کون سی وجہ تھی کہ امام حسین کو, اسی نبی کے بیٹے کو, مدینہ چھوڑنا پڑا, خود نہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چھوڑنا پڑا. کبھی آپ اندازہ کریں یہ آپ کا گاؤں ہے, آپ کے یہ گھر بنے ہوئے ہیں, آپ کے کاروبار ہیں یہاں پر, کبھی سوچئے گا کہ آپ اس گاؤں کے سب سے معزز آدمی ہوں, اگر سب سے معزز, اور آپ کو اگر مجبور یہ گاؤں سے اپنا مال پانڈا ٹھینڈا ٹھیکر اٹھا کے اپنے بچوں کے ساتھ اسی گاؤں سے جانا پڑے, کیا فیلنگز ہوگی آپ کی بتاؤ مجھے. اور اس کو اپنے اوپر وارد کر کے دیکھو, امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ کیوں نہیں مولوی بتاتا کہ نبی کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے اپنے بیوی بچے گھر بار بہن بھائیوں کو لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اگر آپ کبھی اس کی گہرائی میں اتریں گے تو پتہ چلے گا سیدوں کا دکھ کیا ہے.
اچھا پھر مکے چلے گئے. ابھی کل کو 8 ذی الحج ہے, کل سب نے احرام باندھنے ہیں حج کے لیے. 8 ذی الحج کو امام حسین وہ ہیں کہ جو پیدل حج کے لیے کئی مرتبہ مدینے سے مکے آتے, اتنی محبت حج سے کرتے ہیں. اسی امام حسین کو 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑنا پڑا, احرام کا ارادہ ترک کرنا پڑا, اور حج کے ارادے کو ترک کرنا پڑا, اور اس مکے کو بھی چھوڑ دیا جو حج سے اتنی محبت کرتا ہے. اسی کل آنے والے 8 ذی الحج کو مکہ میں بھی نہ رہنے دیا. وہ کون سے معاملات اور کون سی طاقتیں تھیں جس نے نبی کے بیٹے کو نہ پہلے مدینے میں رہنے دیا, نہ پھر 8 ذی الحج کو مکے میں حج کرنے دیا, اور پھر مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کیا. اور پھر آگے جو معاملات ہوئے آپ سمجھتے ہیں. تو احباب گرامی وجہ یہی تھی, امام حسین علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے میرے بابا قتل ہوئے, قاتلوں کو مشکوک قرار دے کے چھپا چھپو دیا گیا. میرے بھائی حسن کو قتل کیا, بات آئی گئی کر دی گئی, مگر ایسا نہیں ہے. میں اس طواف کرتے ہوئے قتل نہیں ہونا چاہتا. مجھے میرے نانا کے بنائے ہوئے اس حرم کا تقدس عزیز ہے, میں اس کو خون ریزی میں مبتلا نہیں ہونا دیکھنا چاہتا. میں اس کے تقدس کو بھی بچاؤں گا. میں میدان میں کھڑا ہوں گا تاکہ زمانہ دیکھے کہ ہمارے خاندان کے قاتل کون ہیں. زمانہ دیکھے, میدان میں میں جانا تو دنیا سے ہے ہی سب نے, وہ بھی شہید ہوئے ہیں, میں بھی شہید ہوں گا, مگر زمانہ دیکھے کہ ہمارے خاندان کے قاتل کون ہیں اور ہمیں کون اس طرح کر رہا ہے. تو اے مسلمان بھائیوں, یہ کوئی شیعہ سنی کا چکر نہیں ہے. کبھی اپنے دل میں اپنے نبی کا درد رکھ کے کبھی سوچئے گا کہ جس نبی نے مدینہ بسایا اس نبی کی اولاد کو مدینے سے کس نے نکالا؟ جس نبی نے مکے کو عزت بخشی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے نبی تیرے قدموں کے وجہ سے ہم نے اس مکے کی قسم کھائی ہے. جس نبی کا صدقہ اللہ نے مکے کی قسمیں کھائی, اس نبی کی اولاد کو مکے سے کیوں نہیں وہاں رہنے دیا, حج کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ کبھی سوچا کریں بیٹھ کے تاکہ سمجھ آ سکے کہ نبی کے گھر کا دکھ کتنا بڑا دکھ ہے.